الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی کی توفیق سے بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو پاک رہنا اللہ کو پسند ہے، اور شریعت نے پاکی کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، اور ظاہری طور پہ اپنے آپ کو پاک کرنا ایک تو وضو کے ذریعے ہے، اور وضو کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عبادات کو جائز قرار دیا ہے جن کے لیے وضو شرط ہے۔ مثلا نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور فقہاء نے یہ تصریح کی ہے کہ دوسری چیز جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہے، صحیح نہیں۔ اگر کوئی آدمی عمرے میں حج میں سعی کو بغیر وضو کے کرے تو یہ جائز ہے، اگرچہ افضل ہے، لیکن وضو طواف کے لیے شرط ہے، سعی کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور سعی کے معاملے میں تو اللہ نے اتنی رخصت دی ہے جو اجتہاد سے ثابت ہے کہ کوئی آدمی سعی کے چکر جو 7 ہوتے ہیں صفا سے مروہ تک ان کو مسلسل نہ کرے تو بھی اس کی سعی درست ہے۔ ایک چکر اس نے سعی کا لگایا، کھانا کھانے چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر 2 چکر لگا لیے، پھر نماز پڑھ لی، پھر اگلے دن آیا 2 چکر، اس سے اگلے دن، اگلے سال آیا، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ سعی شروع کرنے کے بعد پوری عمر میں جب بھی وہ 7 چکر لگا لے یہ مسلسل پے در پے سعی کرنا واجب نہیں، لیکن طواف پے در پے کرنا بھی ضروری ہے اور وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جس کے لیے وضو ضروری قرار دیا گیا وہ قرآن پاک کا چھونا ہے کہ قرآن کسی ایسی چیز کے اوپر لکھا ہوا ہو جس چیز کا وجود برقرار رہے۔ قرآن کسی ایسی چیز پہ لکھا جائے جس چیز کا وجود برقرار رہے، اس کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری۔ فقہاء کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے قرآن لکھا ریت پہ، مثلا اس نے الحمدللہ رب العالمین کو سورہ فاتحہ کا جملہ ریت پہ لکھا، اور وہ کہتے ہیں اس کا پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا جس کا وضو نہیں تھا تو اس نے اس جملے کو ہاتھ رکھا، مٹا دیا، کوئی گناہ کی بات نہیں، کیونکہ اس سے لکھا ہی ایسی چیز پہ ہے جس چیز کا وجود نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم اگر کاغذ پہ لکڑی پہ لکھا ہوا ہے تو اس کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، اور اگر وہ ای میل میں ہے، کمپیوٹر پہ ہے، موبائل فون پہ ہے، اس قسم کی چیزوں پہ ہے تو یہ تو چیزیں قرار پکڑنے والی نہیں، یہ تو مٹ جانے والی ہیں کہ آدمی ایک بٹن دبائے اور مٹ گیا، تو اس کو بغیر وضو کے چھونا درست ہے۔ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے،
اور اس آدمی کا ہاتھ اسکرین پہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی چیز کو ثواب اور گناہ قرار دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ گناہ وہ اس وقت ہے یا ثواب اس وقت ہے جب اللہ کہے کہ یہ چیز گناہ کی ہے، یہ چیز ثواب ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ چیز گناہ کی ہے، یہ چیز ثواب کی۔ ائمہ مجتہدین میں جس امام کی پیروی کی جاتی ہے وہ اجتہاد کریں اور اصول کے مطابق بتائیں کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، تب وہ گناہ اور نیکی بنے گا۔ کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے پاس سے فتویٰ دے کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی۔ اس لیے جو اللہ نے اعمال کا وزن کرنا ہے، اللہ نے قبول فرمانا ہے، اللہ نے معاف کرنا ہے، بہت سی چیزیں جسے لوگ گناہ سمجھتے ہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے یہاں معافی ہو گئی اور گناہ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ لائے گئے اور عرض کیا گیا کہ حضرت انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معاف فرمایا اور کہا قحط کا زمانہ ہے، کیا یہ بھوک سے مر جاتا؟ اگر اس سے چوری کی ہے تو قحط کے زمانے میں فرمایا میں کوئی حد لوگوں پہ جاری نہیں کروں گا کیونکہ لوگ بھوک سے مجبور ہو گئے ہیں، پہلے میں ان کے رزق کا بندوبست کروں اور پھر اس کے بعد اگلی بات کروں۔ اس لیے وضو جو ہے نہایت ثواب کی چیز، ایک وضو کے بعد دوسرا وضو کرنا جب تک درمیان میں کوئی ایسی عبادت نہ کرے جس کے لیے وضو ضروری ہے تب تک دوسرا وضو نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور پھر اس کا وضو قائم ہے اور وہ عصر پڑھنا چاہتا ہے، اسی وضو سے پڑھ لے، اس لیے کہ وضو کے بعد ایک عبادت نماز اس نے کر۔ اور اگر اس نے کوئی عبادت نہیں کی، مثلا اس نے ظہر کی نماز کے بعد وضو کر لیا، وہ کہتا ہے 24 گھنٹے وضو سے رہوں، اب عصر کی نماز آ گئی، کوئی عبادت اس نے کی نہیں ایسی جس کے لیے وضو شرط تھا، تو دوبارہ اگر وضو کرے گا تو یہ مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ پانی کا غیر ضروری استعمال۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جتنے بھی نیچرل سورسز ہیں، جتنی بھی فطرت کی چیزیں ہیں، انسان بس اتنا استعمال کرے جتنا اس کا حق بنتا ہے، باقی لوگوں کے لیے چھوڑ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کے باتیں لوگوں کو بتاتے تھے کہ جو تمہارا حق ہے اتنا استعمال کرو، باقی چیزوں کو لوگوں کے لیے چھوڑ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کسی کی تعریف کی اور میں نے عرض کیا کہ وہ تو بخشا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ ممکن ہے اس نے اپنے پاس پیسے ضرورت سے زیادہ رکھ لیے ہوں جو اس کی ضرورت نہ ہو اور لوگوں کی ضرورت ہو اور اس سے خرچ نہ کیے ہوں، اور ممکن ہے اس نے ایسی بات کہہ دی ہو جو نہ بھی کہتا تو ٹھیک رہتی، دنیا معاشرہ ٹھیک رہتا۔ یہ جو ضرورت سے زیادہ اس نے پیسے رکھے اور ضرورت سے زیادہ باتیں اس نے کی، یہ اللہ کے یہاں پکڑا بھی جا سکتا۔ اسی لیے منع فرمایا کہ اپنی ضروریات زندگی اور اس کے بعد اتنا بچا لینا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، اپنے آپ کو قرض سے محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو مانگنے سے محفوظ رکھنا، شریعت کہتی ہے یہ بہت اچھا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑی دعائیں دیتے تھے، ایک خلیفہ تھے، بڑے امیر تھے، سجدے میں ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔
کسی نے کہا حضرت آپ سجدے میں اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس سے ایک مرتبہ بڑی رقم مجھے بھجوا دی تھی اور انہوں نے رکھ لی ہے، اور میں اس حال میں مروں کہ 10,000 سونے کے سکے میرے گھر میں ہوں اور مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے، یہ زیادہ اچھا ہے، میں اسے بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں مر جاؤں اور میری اولاد لوگوں سے مانگتی بھی رہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ پیسے کو بچا لینا تاکہ اپنی اولاد کے کام آ سکے، اولاد مانگنے پہ مجبور نہ ہو جائے، فقر و فاقہ ہے، ایمرجنسی پڑ گئی، یہ شریعت کہتی ہے بڑا اچھا ہے، لیکن اس ضرورت سے بھی زیادہ مثلاً اس پہ کروڑ خرچ کر لیجئے، رکھ لیا، 10 لاکھ رکھ لیا، اب اس سے بھی زیادہ جمع کرنا اور جمع کرنا، شریعت کہتی ہے یہ ٹھیک نہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَإِلَّا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ دولت کے مالک صرف تمہارے چند ہاتھ بن جائیں، چند خاندان دولت کے مالک بن جائیں اور باقی رعایا کے بعد کچھ نہ۔ اور دوسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ اس سے کوئی بات ایسی کر دی ہوگی کہ دولت جو ہے کبھی کبھی آزمائش کا باعث بن جاتی ہے، ہوتی ہے توفیق، نہیں ہوتی توفیق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے، بڑا پیسہ، بڑے اونٹ آئے، بہت مال غنیمت آئے، ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4,000 ہزار بکریاں، اتنا کچھ آیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں آتا ہے، اپنے ایک دوست کے متعلق کیا کہ اللہ کے رسول اسے دے دیں، واللہ انی لأراہ مومنا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں یہ بڑا ایمان والا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہو مسلمن یا سعد، سعد یہ کیوں نہیں کہتے یہ بہت مسلمان آدمی ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کیا تو دوبارہ درخواست کہ اللہ کے رسول اسے بھی کچھ دے دیں، واللہ انی لأراہ مومنا، اللہ کی قسم یہ بہت ایمان والا آدمی ہے۔ آپ نے کہا مسلمن یا سعد، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان۔ پھر سے تیسری مرتبہ بات کی سعد رضی اللہ عنہ نے، اور بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمن یا سعد یا یہ قوم مسلمان، فرق کیا ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ بات کر رہے تھے ایمان کی، اور ایمان ہوتا ہے دل میں، اعتقاد ہے نا، عقیدہ ہے نا، ہمیں کیا پتا اندر سے کسی کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہندو نماز پڑھا دیتا ہے، سکھ نماز پڑھا دیتا ہے معاذ اللہ، تو ہمیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے؟ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے، مسلمانوں جیسے کام کرتا ہے، اسلام ظاہر کا نام ہے نا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ نہیں کہتے کہ ہم مومن ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس بات کو کہنے کے ساتھ کو کہ مطلب یہ کہ اس کے دل میں تو تم نے نہیں نہ دیکھ لیا کہ کیا ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ کہو کہ مسلمان ہے، شریعت کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، مسلمان ہے۔ ایسی نازک بات کی طرف توجہ دلائی، اور پھر فرمایا ساتھ میں کبھی کسی کو مال دے دیتا ہوں نا تو یہ نہ سمجھو کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور میرے بہت قریب ہے، اس کی نسبت میں جس کو نہیں دیتا وہ زیادہ قریب ہوتا ہے، اور میں اس لیے نہیں دیتا کہ اس بیچارے کے لیے مال کی آزمائش نہ بن جائے، کہ مصیبت نہ ڈال دے اس کو پیسہ۔ تو اس لیے جتنے بھی قدرتی ذرائع ہیں شریعت کہتی ہے اپنے حق کا استعمال کرو، گیس ہے، پانی ہے، بجلی ہے، اسی طرح اور چیزیں ہیں، دھوپ ہے۔ اب ایک آدمی دھوپ پہ بیٹھا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے مت اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو کہ اس پہ سایہ پڑے، وہ دھوپ پہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑے ہو کے 10 منٹ آپ نے بات کرنی ہے، کسی نے بات کرنی ہے، سایہ ہو گیا اس کو تکلیف ہوگی۔ شریعت انسانیت کا اتنا خیال کرتی ہے، اس لیے بتایا کہ وضو کرو عبادت کے لیے، جب عبادت کر لو تو دوسرا وضو کر لو۔
ایک آدمی نے مثلاً اثر کی نماز سے پہلے وضو کیا، اثر پڑھ لی، اب عبادت ہو گئی نا، وضو ضروری تھا۔ مغرب کے وقت اگرچہ وضو ہے لیکن پھر کر لے بہت اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر نماز سے وضو کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کا وضو رہتا ہے؟ تو ان کا ہاں ہوتا ہے، مگر میں اس لیے دوبارہ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قیامت میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے جبکہ لوگ ان گنت لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو وضو کے اعضاء ہیں ان میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، تو میں تمہارے وضو کے اعضاء کا نور دیکھ کر قیامت میں تمہیں پہچان دوں۔ وضو پچھلی امتوں میں بھی تھا، عیسائی بھی وضو کرتے تھے، یہودی بھی عبادت کے لیے وضو کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن وضو کے اعضاء کا چمکدار ہو جانا یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مجھے جب شفاعت کا اختیار دیں گے تو بار بار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، ایک گروہ کو لے گئے، دوسرے کو لے گئے، تیسرے کو لے گئے، اور آپ نے فرمایا پھر میں جہنم میں جھانکوں گا اور میں ایسے نمازیوں کو جلتے ہوئے دیکھوں گا جنہوں نے نماز کو پابندی سے پڑھی لیکن گناہ بہت سے تھے اور جہنم میں پڑے ہوئے تھے۔ عرض کیا گیا آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے اعضاء ہیں نا وضو کے، انہیں جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ میت کو 7 مقامات پر خوشبو لگائی جائے۔ جب نہلا دھلا کے میت کو لٹا دیا جائے تو شریعت کہتی ہے 7 جگہ پر خوشبو لگائی جائے، عطر لگایا جائے۔ 7 جگہیں کون سی؟ جن 7 اعضاء کے ذریعے وہ اللہ کو سجدہ کرتا رہا ہے۔ دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ 4 ہو گئے، اور دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں دونوں گھٹنے 4 ہو گئے، دونوں ہاتھ 6 ہو گئے، اور پیشانی اور ناک، چہرہ ہے نا، چہرے میں پیشانی اور ناک دونوں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میت کے ان 7 اعضاء پر خوشبو لگایا کرو، اور دیکھو جو شخص سجدہ کرتا رہا ہے اس کو جہنم میں بھی چلا جائے گا تو ان 7 جگہوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے۔ اتنی فضیلت ہے اس وضو کی، اور فرمایا کہ میں تمہیں قیامت میں پہچان دوں گا وضو کے اعضاء سے کہ یہ چمکدار ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، اور میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، نہیں بھی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ وضو کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی کونیوں سے بھی اوپر تھوڑا سا کر کے بازو دھو لیتے تھے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ان کی عمریں 30 برس کے قریب قریب ہوں گی۔ اور ہر جنتی جوان ہو جائے گا، 30 سال کی اس کی عمر ہوگی، اور اسے اللہ تعالیٰ سونا پہنانے کا حکم دیں۔ 30 سال کی عمر جوانی میں لڑکے کنگن پہن لیتے ہیں، ایسی چیزیں کر لیتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں کے جو وضو کے اعضاء ہیں جتنا نور ہوگا اتنا ہی اس کو سونا پہنایا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں قیامت میں مجھے سونا زیادہ پہنا دے جنت میں لے جا کے، تو میں تو کونی سے بھی اوپر تھوڑا سا کر کے دھو لے۔ اس کی ہر نماز میں وضو کرے بہت اچھا ہے، نہ کرے جب تک وضو ہے نماز تو بھی ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن فجر سے شروع ہوا یہ سارا کام، اور فجر کے وقت آپ نے سارا دن مصروفیت کی۔ مکہ مکرمہ کا فتح کرنا بڑا نازک مرحلہ تھا کہ کہیں اللہ کے گھر لڑائی نہ شروع ہو جائے، تلوار نہ چل جائے، خون نہ بہ جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے بس میرے لیے مکہ میں اجازت دی خون کی، باقی قیامت تک کسی کے لیے اجازت دی۔ اور اس حالت میں آپ نے فجر میں جو وضو کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وضو سے پڑھی۔ ایسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹھیک، انشاءاللہ آئندہ اور مسائل رکھ کر